دار ہو یا فرما بردار ہو. دعوے دار ہو کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں یعنی فرما بردار ہو. اگر فرما بردار ہو تو جو مظلوم کی حمایت یہاں سے بیٹھ کر کر سکتے ہو, دنیا کے جس گوشے میں بھی مظلوم ہے کر کے دکھاؤ. دوبارہ آ رہا ہوں اس بات کی طرف, چونکہ آج بھی ہمارے چند دوستوں میں گفتگو ہوئی کہ ہم لوگ فلسطین کو بھول رہے ہیں. پہلے یہ ہوا تھا کہ لوگوں کا ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا, اس پریشر کی وجہ سے دکانداروں نے اپنے یہاں اسرائیلی پروڈکٹس رکھنا کم کر دی تھیں اور باقاعدہ عام پروڈکٹس عام ہو گئی تھیں. اب دوبارہ وہ چیز ریپیٹ ہو گئی ہے, یعنی عام دوبارہ اسرائیلی پروڈکٹس آ گئیں. کیوں آ گئیں؟ لوگ خرید رہے ہیں. کم سے کم یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ فیصلہ کرے اپنے چند گھروں میں. یہاں اگر فرض کیجئے 25-30 گھروں کے نمائندے بیٹھے ہیں, سرپرست بیٹھے ہیں, فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں خریدنی ایسی کوئی چیز جس کا کسی بھی طرح سے کوئی واسطہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہوگا کیا اس سے؟ یہ سوال آپ سب کے ذہن میں بھی آئے گا کہ ہوگا کیا اس سے, ہمارے نہ خریدنے سے کیا ہوگا. کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی سوال کو آیت اللہ عبد الکریم حائری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قم میں حوزہ بنایا, قم کے اندر بنیاد رکھی حوزہ علمیہ کی. حوزہ یعنی حوزے سے مراد اسلامی مرکز, سینٹر, مدرسہ, جہاں سے پھر مجتہدین نکلتے ہیں. آپ کے سامنے اب اس حوزے کی کرامات اور برکتیں ہیں. امام خمینی خود وہیں سے نکلی ہوئی ایک شخصیت ہیں, رہبر خود وہیں سے پڑھے ہوئے, بڑے علماء کرام اس حوزے سے پڑھے. جب عبد الکریم حائری شیرازی مدرسہ بنانے کی بات کر رہے تھے تو یہ بات تھی رضا خان کے زمانے کی. شاہ رضا کا باپ تھا رضا خان, اس کے زمانے میں حتیٰ امام بارگاہوں کو تالے لگا دیے گئے تھے, مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا تھا. اس کا حکم نامہ آیا, تمام مسجدیں سیل, امام بارگاہ سیل. اس زمانے میں عبد الکریم حائری نے کہا ہمیں مدرسے کی بنیاد رکھنی چاہیے. کچھ افراد آ گئے ان کے پاس, کہا آغا اس زمانے میں آپ مدرسے کی بنیاد رکھنے کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تو مسجدیں اور امام بارگاہ سیل کر دیے گئے ہیں, تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا. عبد الکریم حائری نے کہا کہ ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں, کم سے کم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں, کیونکہ اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام پھیلانے کا مرکز قائم کیا جائے, کہ جس زمانے میں حتیٰ مسجد پہ پابندی ہے, امام بارگاہ پر پابندی ہے, تو اب تو علماء پر فرض بن گیا کہ اسلامی سیمیناری بنائیں, اسلامی مدرسہ بنائیں جہاں سے اسلام کی ترویج ہو. یہ تو اب ذمہ داری ہے. لوگوں نے کہا آقا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. آقا نے کہا ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں. کسی نے کہا اس کوشش سے کیا فائدہ ہوگا. یہ عبد الکریم حائری نے ایک خوبصورت استعمال کیا تاریخ کا, بہت خوبصورت نقطہ ہے, کاش کہ میں اس میں منتقل کر پاؤں. انہوں نے کہا دیکھو کربلا کے اندر آنے والے شہداء جو امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے, وہ نتیجہ جاننے کے باوجود فقط اپنی کوشش انجام دینے کے لیے آئے تھے. نتیجہ انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو بچا نہیں پائیں گے, نتیجہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان سب کے سب نے شہید ہو جانا ہے, لیکن انہوں نے فقط وہ کیا کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اس کا خوبصورت پہلو ابھی باقی جو میں آپ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. انہوں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ یہ جو 72 افراد جتنے بھی افراد تھے امام حسین کے ساتھ آئے, یہ سوچ کر کے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, سامنے لاکھوں کا لشکر ہے, ہماری کوشش رائے گاں جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے, اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہوتے, تو امام حسین کی شہادت کس وقت ہوتی؟ فرضی پہ بات چل رہی ہے. امام حسین کی شہادت کس وقت ہوتی؟ چونکہ کوئی صحابی نہیں ہے, لڑنے والا ہی نہیں ہے, مجاہد ہی نہیں ہے, پہلے ہی حملے میں امام کی شہادت ہوتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی صبح عاشور امام حسین شہید ہوتے. خوبصورت نقطہ ہے. انہوں نے کہا لیکن انہی افراد نے کہا ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں, اپنی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کا نتیجہ تاریخ نے کیا بتایا کہ امام حسین کی شہادت کس وقت ہوئی؟ عصر کے وقت. یہاں پر عبد الکریم حائری نے خوبصورت نتیجہ نکالا, کہا کہ دیکھو ان کی کوششوں کا کم سے کم یہ نتیجہ نکلا کہ ان کی اس کوشش کے نتیجے میں خدا کی حجت کی عمر میں کچھ لمحوں کا اضافہ ہو گیا. کچھ لمحوں کا اضافہ ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر فرض یہ تھا کہ اگر نہیں ہوتا تو امام حسین صبح شہید ہوتے, امام عصر تک چلیں. یہ تو امام عصر تک امام کی حیات آگے رہی, اصحاب شہید ہوتے رہے. یہ معمولی ہے کہ کوئی اپنی جان کو خدا کی حجت پر قربان کر کے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا کام کر سکے. اس وجہ سے شہدائے کربلا کو کہا جاتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو, وہ زمین جس پہ تمہیں دفن کر دیا گیا وہ تمہارے وجود کی وجہ سے پاکیزگی میں تبدیل ہو چکی ہے. اس وجہ سے ان شہداء کو یاد کر کے ہم کہتے ہیں, امام حسین کو یاد کر کے نہیں کہہ رہے, ان شہداء کو یاد کر کے کہتے ہیں کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے.
یہ خوبصورت نتیجہ ہے، خوبصورت نتیجہ عبد الکریم نے نکالا کہ انہوں نے فقط یہ سوچا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، امام کے سامنے دفاع بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، مارے تو ہم سب نے جانا ہے، کم سے کم کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح ہماری وجہ سے امام کی حیات اس لمحات میں اضافہ ہوگا، معمولی نہیں ہے یہ چیز۔ ہم اور آپ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کم سے کم یہ ہوگا کہ جو ہم کر سکتے ہیں، کم سے کم یہ ہوگا جب آتش نمرود کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا، حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کی تیاری کی جانے لگی تو ایک چڑیا چونچ میں پانی لاتی ہے، اس آگ پہ ڈالتی ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا حماقت والا کام ہے، اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ اور تیری چونچ کا پانی وہ تو نیچے پہنچتا بھی نہیں ہوگا، اس آگ کی شدت اتنی ہے کہ اسی میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا بات صرف اتنی ہے، میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرا وجود مجھ سے ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے اپنی توانائی کے مطابق اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جس میں ولی خدا کو ڈالا جا رہا تھا۔ میں آگ تو نہیں بجھا سکتی، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کم از کم میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جو ولی خدا کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتی ہوں میں اور آپ بھی اپنے اس بائیکاٹ کے ذریعے سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس گروہ میں آ جائیں کہ خدایا جتنا ہم سے ممکن تھا ہم نے کیا، ہمیں ان کی مظلومیت کا احساس تھا، ہم ہر روز شہید ہوتے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر واقعی افسردہ تھے، ہم ان بچوں کو دیکھتے ہوئے کڑتے تھے۔ میں یعنی واقعی تصویریں ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی، انسان دیکھ کر کپ کپاتا ہے، نئی آنکھوں سے نکلتے بعض مناظر، یعنی میں اپنے درس کے اندر ہی کا حصہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ انسان واقعی آپ وہ دیکھیں منظر، بچہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 7 سال 6 سال کا بچہ ہوگا، اور اس کے نیچے وہ لگا ہوا ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے ماں باپ سب تباہ ہو گئے۔ وہ بچہ آسمان پہ ایک نگاہ ڈال کا ہے اور ایک درد بھرے لہجے میں کہتا ہے یا رب، یعنی اس کی سانس بھی ساتھ نہیں دے رہی کہ وہ مسلسل کہہ سکے، پھر رکتا ہے، پھر تھوڑی بعد ایک دم سے بھرے ہوئے دل سے کہتا ہے یا رب، یعنی واقعی رلا دیتا ہے یہ منظر، برداشت نہیں ہوتا یہ منظر، یعنی خدا کو اس مظلومیت کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہاں جاؤں، کس کی آغوش میں جاؤں، کس کے دامن میں پناہ لوں۔ ایک بچی کا کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی جیکٹ جو بھی پہنے ہوئے اس کی جیب میں ڈالے ہوئے خیمے کے باہر کھڑی ہوئی کہاں پر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بیٹا باہر کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا تاکہ تھوڑی سی سردی کم ہو جائے، اندر خیمے میں تو اس سے یہاں سے زیادہ سردی ہے۔ اور ان حالات میں بھی اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر اسی مہینے میں شہید ہونے والے امام کی اس وصیت کا کیا کریں کہ جس امام نے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہے میرے بچوں ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں رہنا، ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا۔ امام نے مظلوم کی تعریف میں کہیں نہیں بیان کیا کہ اگر مظلوم مسلمان ہو، مظلوم شیعہ ہو، مظلوم تمہارے عقیدہ کا ہو تو مظلوم ہے، نہیں، امام نے نہیں کہا، مظلوم مظلوم ہے، جس عقیدے کا بھی ہو مظلوم مظلوم ہے، اس کی حمایت کرنا۔ بس عزیزوں، آزمائش ہے، ہم اور آپ اس آزمائش کے ذریعے سے اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہیں، خدا اس آزمائش کے متعلق ہم سے پوچھے گا تاکہ دعوے دار کو اور فرما بردار کو خدا الگ کر سکے۔ کل ہماری زندگی اسی کے اندر ہے، ہم دعوے دار ہیں فقط یا فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں یا دعوے دار ہیں۔ دعوے دار کسی جگہ نہیں پہنچے گا، اطاعت گزار ہوگا تو پھر وہ امام حسین کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کربلا کے اندر پھر وہ چونکہ دعوے دار نہیں ہوگا، آخری نقطہ بیان کر دوں، چونکہ وہ امام کو بھی معلوم ہے یہ میرا فرما بردار ہے، امام کو بھی معلوم ہے اطاعت گزار ہے، اب اگر حبیب امام کے ساتھ نہیں بھی پہنچیں گے کربلا میں تو چونکہ امام جانتا ہے کہ اطاعت گزار ہے، امام خط لکھ کے بلا لے گا، امام خط لکھ کے بلائے گا۔ مجھے اور آپ کو دوران غیبت کبریٰ صرف اپنے آپ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دعوے دار نہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اس کو علماء بیان کر رہے ہیں، آقا پناہیہ نے اس کو بارہا اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارا امتحان امام کے آنے کے بعد نہیں ہونا جو ہم سے پچھلی قوموں کا ہو گیا ہے۔ ہم سے پچھلی قوموں کا امتحان کب ہوا؟ جب امام میدان میں تو قوموں کا امتحان ہے، ہمارا امتحان امام کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ فقط پردہ ہٹے گا، امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میرا اور آپ کا آج امتحان ہے، دوران غیبت کبریٰ کوئی نہ کوئی نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔